الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواہ ابن حبان فی صحیحہ. گرامی قدر خواتین و حضرات، کتاب التوحید کے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور جس میں ہم پچھلے دروس میں بھی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک باب کی کوئی ایک حدیث یا دو حدیثیں یا ایک آیت یا دو آیتیں پڑھ کر کے اس کے معنی و مفہوم پہ گفتگو کرتے ہیں. تو آج کی یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. اور جو شخص لوگوں کی رضا تلاش کرنے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور سنن ترمذی میں بھی اس معنی کی حدیث موجود ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کی رضا اور ناراضگی ہے اور دوسری طرف لوگوں کی رضا اور ناراضگی ہے. ایک صحیح ایمان والا، مضبوط ایمان والا، زیادہ ایمان والا مسلمان جب اس کے سامنے کوئی ایسی حالت درپیش ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کی شریعت پر چلے، اللہ کے حکم پر چلے، اللہ کے دین پر چلے، تو اس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو وہ لوگوں کی ملامت اور ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو سب سے آگے رکھتا ہے. اسے یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. وہ یہ پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. تو چونکہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے بندوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ شخص اللہ کی رضا کو بھول کر لوگوں کی رضامندی کو اور ان کی خوشنودی کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی خلاف ورزی میں، اللہ کے دین کی خلاف ورزی میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندے بھی دھیرے دھیرے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بندوں کا دل ہے اور اللہ جدھر چاہے موڑ دے. تو اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی ایسے لوگوں سے ناراض کر دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ہاں توحید کی کمی ہے، اللہ کی معرفت کی کمی ہے، اللہ کی جس طرح سے پہچان ہونی چاہیے اور جو قدر ہونی چاہیے اور جس طرح اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے اور اسے تمام لوگوں کی رضا پر ترجیح دینا چاہیے، یہ نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں اپنا خسارہ کرتے ہیں. تو گویا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کو اور اللہ کی رضا کو سب سے آگے رکھیں،
सब पर मुकद्दम रखें। मखलूक की रज़ा और मखलूक की खुशनुदी जब ये अल्लाह की रज़ा से टकराए तो अल्लाह की रज़ा हमारी तरजीह होनी चाहिए और अल्लाह की रज़ा हमें मुकद्दम रखना चाहिए। इस हदीस में वो अंजाम भी बताया गया है जो ऐसे लोगों का होता है जो अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखते हैं। इसके मुकाबले में उन लोगों के भी बुरे अंजाम का जिक्र है जो लोग अल्लाह की रज़ा के मुकाबले में लोगों के, अपने जैसे इंसानों की रज़ा को मुकद्दम रखते हैं। और इस हदीस से हमें यह भी मालूम होता है कि हमें अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए और उसी पर एतमाद करना चाहिए। और ये हदीस हमें ये भी बताती है कि अगर हम लोग नाराज़ होते हैं तो नाराज़ हो जाएं, हम अगर अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर हम अल्लाह की शरीयत पर और अल्लाह के दीन पर चलते हैं तो अल्लाह ताला लोगों को भी हमसे राज़ी कर देता है। वही लोग जो फौरी तौर पर नाराज़ होते हैं या जिनके नाराज़ होने का अंदेशा होता है या जो नाराज़ हो भी जाते हैं, तो चूंकि सबके दिल अल्लाह के हाथ में हैं, इसलिए जो बंदा नेक नियति के साथ, इखलास के साथ अल्लाह के दीन पर अमल करता है और अल्लाह की रज़ा की तलाश में होता है तो अल्लाह ताला खुद भी उससे राज़ी होता है और अपने बंदों को भी उससे राज़ी कर देता है। और इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ही के हाथ में बंदों के दिल हैं। और ये बात तो सरीह तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने फरमाया अल कुलूबु बैना उसबुऐन मिन असाबिर रहमान, अल्लाह की उंगलियों में से 2 उंगलियों के बीच में बंदों के दिल हैं। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, जिस तरह चाहे अल्लाह ताला बंदों के दिलों को फेरता रहता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ क़ल्बी इला ताअतिक। और आप ये दुआ भी पढ़ा करते थे, या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक, या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो ये दुआ हमें भी पढ़ना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सल्लम।